الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. گزشتہ ہفتے خلاصہ تفسیر عرض کر رہا تھا. اس دوران ایک چیز رہ گئی اس سے پہلے والے ہفتے میں. مکہ مکرمہ میں داخلے کے اور انٹر ہونے کے کچھ آداب ہیں. میں بار بار کہتا بھی رہتا ہوں، ادب کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال میں وزن پیدا ہو جاتا ہے اور بذات خود انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے با ادب ہونے کی وجہ سے. صوفیہ کے یہاں تو ایک اصول ہے کہ جب تک آدمی با ادب نہیں ہوتا وہاں تک وہ ولی اور اللہ کا قریبی نہیں بن سکتا. تو مکے میں داخل ہونے کے علماء نے کچھ آداب لکھے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب بھی داخل ہوں تو بغیر ہتھیاروں کے داخل ہوں. ویسے یہ چیز جنرل نہیں ہے کہ لوگ ہتھیاروں سمیت داخل ہوں، لیکن کبھی کبھار کوئی خاص وجہ سے آدمی ہتھیاروں سمیت داخل ہوتا ہے. اگر اس کی ذات کو کوئی تکلیف ہو اور اس کی ذات کے لیے خطرات ہوں تو اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن نارملی اگر کوئی خطرہ نہیں ہے، بے خوف ہے، تو آدمی کو بغیر ہتھیاروں کے مکے میں داخل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر آدمی پولیس والا ہے یا فوجی ہے اور مکے میں اس کی ملازمت ہے تو اس کو ہتھیار رکھنا بے ادبی شمار نہیں کیا جائے گا. وہ تو ہے ہی بیچارہ ایسا آدمی کہ جس کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک عام آدمی کے لیے جس کو مکے میں کوئی خطرہ کوئی خوف نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ وہ بغیر ہتھیاروں کے مکے میں داخل ہو. دوسرا ادب یہ ہے مکے میں داخل ہونے کا کہ اچھے لباس میں داخل ہو. اگر احرام میں ہے تو اچھا صاف ستھرا احرام ہو. ایسا نہیں کہ گندا احرام ہے، کئی سالوں پرانا بوسیدہ ہے، ایسا احرام نہ ہو. اور اگر احرام کی حالت ختم ہو گئی تو جب تک مکے میں رہے ایک دم دلہے کی طرح رہے. کیسا؟ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے وسعت دی ہے، تو ہر دن نیا لباس پہنے. یہی ادب مدینہ منورہ کا ہے. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، تو یہاں سے کپڑے نہ لے جائیں. مکہ مکرمہ میں 5-5 10-10 ریال کے عبا ملتے ہیں، جبے ملتے ہیں، وہ خریدے پہنے. بڑے سستے ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو اور پھینک دو. 10 ریال میرا خیال ہے ابھی اس وقت ہمارے یہاں 180 روپے کے برابر ہے. تو 200-250 روپے کا جبہ ہے، آپ نے پہننا ہے اور کسی کو صدقہ کر دینا ہے یا وہی کسی کو دے دینا ہے، یہاں لا کے دینا ہے. مکے میں جب تک رہے آدمی ٹھاٹ باٹ سے رہے، صاف ستھرا رہے. دوسرا ادب. تیسرا ادب یہ ہے کہ خوشبو لگائے اگر احرام کی حالت میں نہ ہو تو. اگر احرام کی حالت میں ہے تو خوشبو لگانا منع ہے. لیکن اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے، عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا اور عام لباس میں ہے، تو اب زیادہ سے زیادہ خوشبو کا استعمال کرے. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے بات نہ کرے. زور زور سے ہنسنا، زور زور سے چیخنا پکارنا، یہ مکے کے آداب کے خلاف ہے. یہی ادب مدینہ منورہ کا بھی ہے کہ آوازیں بلند نہ کریں، آہستہ بات کرے، آہستہ ہنسے. اور مکہ مکرمہ کا 5واں ادب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو تو دن کے وقت داخل ہو، رات میں نہ آئے. ادب ہے، واجب اور فرض نہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں سے جدہ پہنچے 4-4:30 بجے رات میں. آپ کو پتہ ہوگا، پتہ نہیں، اللہ بھلا کرے، جدہ ایئرپورٹ والوں کو ایئر انڈیا سے کچھ تکلیف ہے. مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے وہ ایئر انڈیا والوں کی جو حالت بناتے ہیں ہر بار
تو بس اللہ بیچاروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی لمبی قطار لگاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے ہیں. بہرحال اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اللہ اس کو ختم فرمائے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن تو 4-4:30 بجے اگر آپ پہنچے ہیں اور جدہ سے مکہ مکرمہ میرا خیال ہے 1.25 گھنٹے کا 1-1.5 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ راستہ ہے، تو ایسے وقت داخل ہوں جب سورج طلوع ہو رہا ہے. دن میں اگر آپ پہنچے تو دن میں ہی جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ ایسے وقت پہنچے ہیں جب رات ہو چکی ہے اور رات ختم ہو رہی ہے تو آپ 15-20 منٹ آدھے-پون گھنٹے کے لیے رک جائیں اور مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. یہ ادب ہونے کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے. آپ جب بھی جاتے تو مکہ مکرمہ میں دن کے وقت داخل ہوتے. اور چھٹا ادب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے سواری کو چھوڑ دے. اگر صحت مند ہے تو، اگر بوڑھا آدمی ہے زیادہ چل نہیں سکتا تو سواری استعمال کرے، ویل چیئر استعمال کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر جوان آدمی ہے اور چل سکتا ہے، دوڑ سکتا ہے، جم وم میں جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر ادب یہ ہے کہ وہ مکہ شہر سے باہر اپنے سواری کو چھوڑ دے، اور جو آپ کا امیر ہے، قافلے کا ذمہ دار ہے، اس سے پوچھ لے کہ کہاں پہنچنا ہے. آج کل تو لوکیشن بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، وہ بتا دے گا آپ کو، آپ وہاں پہنچ جائیں، پیدل جائیں. 7واں ادب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں راستہ تبدیل کرتا رہے. جب تک مکے میں رہے، کبھی اس راستے سے جائے، کبھی اس راستے سے نکلے. چونکہ حرم شریف کے خود کئی دروازے ہیں، تو ایک ہی دروازے سے آنا، ایک سے ہی جانا اجازت تو ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. لیکن ادب یہ ہے کہ مکے میں جب تک رہے الگ الگ راستوں سے آئے اور الگ الگ راستوں سے جاتا رہے. چلیے بس یہ مکہ مکرمہ میں رہنے کے آداب ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مکے کی برکات سے مستفیض فرمائے. اب آپ دیکھیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ. أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسماعیل اور ابراہیم کو اس بات کا حکم دیا اور وعدہ بھی لیا کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے. پاک رکھنے کے لیے قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے طَهِّرَ، طہارت سے، نظفہ نہیں کہا. ایک ہوتی ہے صفائی، ایک ہوتی ہے پاکی. صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ کوئی گندگی رکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو جھاڑ کر یا کسی اور طریقے سے ویکیوم مشین لگا کر صاف کر دیا، یہ صفائی ہے. پاکی یہ ہے کہ ایسی نجاست، ایسی گندگی جو نظر نہیں آتی، اس کو بھی صاف کر دیا جائے. طہارت اس کو کہتے ہیں. ہم صاف ستھرے ہوتے ہیں، نماز کے وقت وضو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہاتھ پیر پر، چہرے پر کوئی گندگی ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی. تو مسجدوں کو اور حرمین شریفین کو صرف پاک رکھنے کا نہیں، صرف صاف رکھنے کا نہیں، بلکہ پاک رکھنے کا حکم ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہی حکم ہر مسجد کے ساتھ ہے، چونکہ یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے بیتیہ، اور تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حکم دنیا کی ہر مسجد کے ساتھ خاص ہے. ہر مسجد اس میں شامل ہے، صرف مسجد حرام نہیں، دنیا کی ہر مسجد اس کو پاک رکھنے کا اور اس کو صاف رکھنے کا حکم ہے. اب دیکھیے، ظاہری نجاستوں کے ساتھ ساتھ باطنی نجاستوں سے بھی پاک رکھنے کا حکم ہے. باطنی نجاستیں کیا ہیں؟ جیسے مسجد میں بد اخلاقی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد زبانی کرنا. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں آئے تو دیکھا کہ اس مسجد کا امام قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے. وہ کوئی صحابی ہوں گے لیکن نادان ہوں گے، علم پتہ نہیں ہوگا، تو مسجد کی طرف منہ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک رہے ہیں، جیسے ہماری یہ کھڑکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے لوگوں سے کہا، وہ کوئی دیہات کی مسجد تھی، کہ اس امام کو نکال دو. تو بستی والوں نے پوچھا کہ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں یہ قبلے کی طرف منہ کر کے اور تھوک رہا ہے. ایک تو مسجد میں کھڑے ہو کر تھوک رہا ہے، دوسرا قبلے کی طرف. یہ بھی عرض کروں کہ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا بھی خلاف ادب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابی داؤد میں کہ جو آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، قیامت کے دن اس کا سارا تھوک یہاں سے ٹپکے گا.
تو قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا خلاف ادب۔ تو ظاہری نجاستوں اور گندگیوں کے ساتھ ساتھ باطنی نجاستوں سے بھی مسجدوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر کی مسجدوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی مسجدوں میں، مسجدوں کو ظاہری اعتبار سے صاف رکھا جاتا ہے لیکن باطنی صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ بڑی اہم بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بالکل نہیں ہے۔ کسی مسجد میں ہوگا تو وہ برائے نام ہے۔ آپ دیکھیے یہ بلو کلر کا قرآن شریف اٹھائیے، چھوٹے والا۔ ایک چیز آپ کو میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو ہمیشہ ذہن میں رہے، یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ہے ترجمے والا۔ اب یہ جو اس کے رائٹر ہیں وحید الدین خان صاحب، یہ دہلی کے تھے، ابھی سال گزشتہ ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں برابر یہ چیز دیکھ رہا ہوں، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ قرآن شریف اس مسجد سے اوپر کے حصے سے 10-12 مرتبہ اٹھائے، کوئی لا کر رکھ دیتا ہے، اور ان چیزوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ قرآن شریف میں باقاعدہ تحریف ہے۔ کیا ہے؟ کیسی تحریف ہے؟ اس میں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اور اہل حدیث والے بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں۔ جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے علماء سے مسئلہ پوچھیں کہ قرآن شریف کا ترجمہ بغیر آیات کے لکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن شریف کا ترجمہ آیت لکھے بغیر لکھ دینا جائز نہیں ہے، قرآن کی تحریف ہے۔ اور یہ پورا قرآن کا ترجمہ ہے، اس میں کوئی ایک بھی آیت انہوں نے نہیں لکھی ہوئی ہے، مولانا وحید الدین خان صاحب۔ اب یہ آدمی دنیا سے چلا گیا ہے، میں زیادہ کیا بولوں، لیکن ہماری لاپرواہی کا حال دیکھیں۔ اس سال رمضان میں نے خود اپنے ہاتھ سے اس کا پورا بنڈل اٹھا کے وہاں، اب یہ جو آدمی ہے وحید الدین خان صاحب، ان کے عقائد بڑے افسوسناک ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ یہ ان کی ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ ہوش میں ہیں نا، سن رہے ہیں نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری اس پر توجہ نہیں ہے، ہماری کسی اور کاموں میں توجہ ہے۔ میں آیا تھا جس سال، اس کے 2-4 مہینے کے بعد میں ایک دفعہ اوپر بیٹھا تھا، تو مجھے کاغذ کی ضرورت پڑی، میں کچھ لکھ رہا تھا، تو میں نے اس طرف کی الماریوں میں دیکھا کہ کٹر روافظ کی جو کتابیں ہیں وہ رکھی ہوئی، ابھی بھی وہ کتابیں میرے پاس ہیں، اور اس میں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ تو لاپرواہی کا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد میں نے کئی دفعہ اس کا اہتمام کیا کہ عصر کی نماز کے بعد میں اوپر جاتا، اور وہ لا کر رکھنے والے پر بھی میں نے نظر رکھا کہ وہ کون ہے۔ اس کے بعد میں نے اہتمام کیا کہ عصر کی نماز کے بعد میں اوپر جاتا، ادھر کی الماری ادھر کی دونوں الماریاں چیک کرتا۔ اب یہ قرآن یہاں رکھا ہوا ہے اور اس کو بار بار کوئی آدمی لا کر رکھ رہا ہے۔ آپ کبھی مکہ مکرمہ جاؤ گے یا مدینہ منورہ جاؤ گے تو آپ نے دیکھنا، حرمین میں سعودی حکومت نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ مسجد حرمین کی کسی الماری میں، کسی کباٹ میں آپ کو غیر سرکاری قرآن نظر نہیں آئے گا۔ ان کا اپنا عثمانی مصحف چھپا ہوا ہے، اور وہ وہی مصحف آج بھی مسجدوں میں رکھتے ہیں۔ وہ پیلے کلر کا فیتا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں سینکڑوں خدام ایسے ہیں جو ایک گاڑی لے کر گھومتے ہیں اور الماریوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور جہاں بھی کسی اور قرآن کو انہوں نے دیکھا، قرآن بھی ان کو رکھنا برداشت نہیں ہے۔ یہ ضابطے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو لاپرواہی ہے بس چل رہا ہے، اس پر ہماری توجہ بھی نہیں۔ اب یہ ترجمہ کئی لوگ پڑھتے بھی ہیں، مسجد میں لا کر رکھا ہوا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بھئی اگر آپ کو پڑھوانا ہی ہے، لوگوں کو لکھوانا ہی ہے، تو معتبر مستند علماء کی تفسیریں لا کر رکھو نا۔ میں تو اس چیز کو کہتا بھی ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ترجمہ ہے، مولانا سعید صاحب باردولی کا جو ترجمہ ہے وہ لا کر رکھیں، بہت اچھی بات ہے۔ معتبر علماء کے ترجمے تفسیریں لا کر رکھیں، لوگ پڑھیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اب میں اس کو کیا کہوں، یہ قرآن میں تحریف ہے اور یہاں یہ رکھا ہوا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، لاپرواہی کی انتہا ہے۔ یہ جو نوجوان یہ حرکت کرتا ہے، میں نے اس کو دیکھا بھی ہوں۔ رمضان میں افطار سے پہلے وہ میرے سے بحث کے لیے الجھ رہا تھا، لیکن میں خاموش ہو گیا، افطار کا وقت تھا۔
میں نے اس سے کہا بھئی آپ یہاں مسجد میں یہ چیز لا کر نہ رکھیں، لوگوں کے گھروں میں بانٹیں، اگر آپ کو زیادہ ہی قرآن پھیلانے کا من کرتا ہے تو آپ کریں، لیکن یہاں نہ لا کر رکھیں۔ تو لاپرواہی کا یہ حال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسجدوں کو جس طرح ظاہری نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی نجاستوں سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ظاہری نجاستوں میں یہ ساری چیزیں آ گئی، باطنی نجاستوں میں یہ سب چیزیں ہیں۔ یہاں بھی کچھ، اب دیکھو ادھر بھی وہ رکھی ہوئی ہیں کچھ کتابیں، وہ جو الماری ہے نا وہاں بھی رکھی ہوئی ہیں، 2-4 دن فجر سے پہلے ہی میں نے وہاں دیکھا۔ اس طرف بھی ہوگی شاید۔ لوگوں کو منع کریں، آپ اپنا لٹریچر اپنے پاس رکھیں نا، پڑھیں، لیکن یہاں مسجدوں میں لا کر نہ رکھیں۔ اور یہ تو یہاں بامبے کا حال ہے، گاؤں میں نے دیکھا کہ گھر میں پڑی ہوئی جو کتابیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں وہ لا کر لوگ مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ دادی اماں کا قرآن تھا، وہ اس پر تلاوت کرتی تھی، اب ہمارے گھر پر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہا، آپ مسجد میں اس کو رکھ لیں۔ سبحان اللہ، یہ لاپرواہی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس موضوع پر میں پیچھے ایک آیت گزری ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وہاں بہت ساری باتیں عرض بھی کر چکا ہوں، یہاں زیادہ بولنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جو ضروری تھا وہ آپ سے عرض کیا جا چکا۔ اب اگلی آیت پر آئیے، اس کا خلاصہ تفسیر عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی ہیں۔ کتنی؟ ایک دعا یہ فرمائی کہ اے اللہ اس وحشت ناک اور اس غیر آباد اس بیابان کو تو شہر بنا دے۔ کس کے بارے میں دعا کر رہے ہیں؟ بولو بولو، مکہ مکرمہ کے بارے میں۔ اس وقت وہ شہر نہیں تھا، بالکل ویران تھا، میں بتا چکا ہوں ساری تفصیلات۔ تو پہلی دعا یہ کی کہ اے اللہ تو اس جگہ کو آباد کر دے۔ دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو امن کا گہوارہ بنا، اس شہر کو ایسا بنا کہ یہاں ہمیشہ شانتی، امن و امان، اور یہ شہر ہمیشہ پیسفل رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر میں جو لوگ رہیں گے ان کو تو بہترین رزق عطا فرما۔ 3 دعائیں کی۔ ایک دعا یہ کی کہ اے اللہ اس کو مکمل شہر بنا دے، دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، اور تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو بہترین رزق عطا فرما۔ اس پوری آیت میں یہ 3 دعائیں ہیں۔ اللہ نے، دیکھیے آپ کو لگتا ہے نا کہ اللہ نے ان تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا؟ بولو بولو، کہ کچھ کمی رہ گئی؟ نعوذ باللہ۔ جب مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بسا رہے تھے، ڈیولپ کر رہے تھے، اس وقت مکے کی یہ شان ہوگی کسی نے اس کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے مقرب بندوں کی دعاؤں میں اللہ نے کیا اثر رکھا ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت مکہ مکرمہ نہ صرف خود ایک شہر ہے بلکہ ایسا شہر ہے جہاں پوری دنیا کا مرجع ہے۔ دنیا کا اب کوئی ملک ایسا نہیں رہا جہاں کے لوگ مکہ نہ آتے ہوں، بلکہ اگر اس کا ریکارڈ قائم کیا جائے کہ دنیا کا کون سا شہر ایسا ہے جہاں دنیا کے ہر حصے سے لوگ آتے ہیں تو وہ مکہ ہوگا۔ دنیا کے کسی شہر کو یہ عزت نصیب نہیں ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 سے 4000 سال پہلے مکے کو آباد کر رہے تھے، اس وقت کسی نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ پہلی دعا یہ کی جو قبول ہوئی۔ دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ نے اس شہر کو ایسا امن کا گہوارہ بنایا کہ وہاں انسان تو انسان، جانور اور درندوں تک کو امن محسوس ہوتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ حرم شریف میں اور حرم کے حصے میں اگر میرے باپ کا بھی قاتل آ جائے تو میں اس کو بھی ماروں گا نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ حرم کا یہ احترام اسلام کے آنے کے بعد ہوا. حرم کا یہ احترام اور مکے کا یہ احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تھا. مکہ مکرمہ میں مکے والے کبھی لڑتے وڑتے نہیں تھے. بحثہ بحثی ہو جاتی, کھینچتان ہو جاتی, لیکن آپس میں جو قتل و قتال جدال ہوتا ہے یہ مکے والوں میں نہیں تھا. حالانکہ جہالت عروج پر تھی, لیکن اس کے باوجود مکے میں ہمیشہ امن و امان تھا. اور اللہ نے مکے والوں کو یہ عزت عطا کی تھی کہ مکے والے دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے تو لوگ ان کو امن دے دیتے. مثال کے طور پر مکے والے ملک شام جاتے تھے, مکے والے یمن جاتے تھے, تو راستے میں اگر کسی شہر میں جنگ ہو رہی ہوتی, لڑائی ہو رہی ہوتی, تو مکے والے اس شہر میں جانے سے پہلے ایک آدمی کو بھیج دیتے کہ ہم کو مت چھیڑنا, ہم مکے والے ہیں. تو جب مکے والوں کا ادھر سے گزر ہوتا تو اس شہر کے لوگ مکے والوں کی وجہ سے جنگ روک دیتے. اسی لیے سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. ہم نے تم کو خوف سے, دہشت سے, آتنک سے امان دیا ہوا ہے. تو اللہ نے مکے کو ایسی عزت عطا فرمائی. گزشتہ ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے میں نے مکے کے سلسلے میں بات عرض کیا تھا, تو بعض دوستوں نے کہا کہ مولانا آپ نے تو کہا کہ مکہ مکرمہ میں 30,000 لوگوں کا ایک ساتھ قتل ہوا, وہ کرامتہ کا واقعہ. اور اسی طریقے سے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں خانہ کعبہ پر باقاعدہ پتھر بازی ہوئی. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ مکے کی ہزاروں سالہ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ لڑائیاں ہوئی ہیں. اتنی بڑی تاریخ میں, اتنی بڑی ہسٹری میں ایک دو واقعات کا ہو جانا کوئی افسوس کی بات؟ ارے بولو بولو. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں یہ غیروں کی طرف سے نہیں ہوئی ہیں, یہ اپنوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. مکے پر حملہ کرنے والے جتنے لوگ تھے, مکے میں قتال کرنے والے, جدال کرنے والے, جنگ کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ خود مسلمان تھے. حجاج ابن یوسف مسلمان, کرامتہ مسلمان. ہاں, مکے پر اگر کسی نے حملہ کیا اور وہ ایمان والا نہیں ہے تو اللہ نے اس کی بولتی بند کر دی. ہم پڑھتے ہیں نا رات دن الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل کا کیا حال ہوا, اللہ نے ان کا کیا حشر کیا, صرف اس وجہ سے کہ وہ مکے کو تہس نہس کرنے کے لیے آ رہے تھے. اللہ نے ختم کر دیا. جس کو یقین نہ ہو وہ آج بھی وادی محصر جو مینا کے بالکل بازو میں ہے وہاں جا کر دیکھ لے. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. تو دوسری دعا اللہ نے یہ فرمائی, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. تو واقعتاً مکہ مکرمہ امن کا گہوارہ ہے. تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو بہترین رزق عطا فرمائیے. وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو تازہ تازہ پھلوں سے رزق عطا فرمائیے. میں نے گزشتہ ہفتے بھی کچھ اشارے دیے تھے کہ مکہ مکرمہ کی سبزی کی منڈی, مکہ مکرمہ کی پھلوں کی منڈی, مکہ مکرمہ کی گوشت کی منڈی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. حالانکہ بامبے شہر مالی اعتبار سے انتہائی کثرت کو پہنچ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں غذائی اجناس اور دنیا کے کسی شہر میں اتنی مضبوط نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ شہر اسی وجہ سے بیماریوں کا گڑھ ہے. یہاں ہر چوتھے آدمی کو, بلکہ میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں, ہر چوتھے آدمی کو ڈائبٹیز ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بولو. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. یہاں غذاؤں کا بڑا مسئلہ ہے. جو ہم کھا رہے ہیں, جو ہم پی رہے ہیں, اس پر بسم اللہ کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور پڑھ لیا کرو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے, بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. ایک گزارش آپ سے کروں گا کہ اچھا کھانے کا اہتمام کریں.
اللہ نے مکہ مکرمہ کو یہ شان عطا کی ہے. آپ کبھی نکلا کریں مکہ مکرمہ میں ظہر کی عصر کی نماز پڑھ کر مکہ گھومنے نکلیں, مکے کی گلیوں میں گھومیں, وہاں کی منڈیاں دیکھیں, گوشت کی, مچھلی کی اور دودھ کی. ہمارے یہاں مرحوم حاجی رئیس احمد صاحب تھے, ان کا بڑا نقصان ہوا تھا, اور پورے خلیجی ملکوں کی, پورے گلف کی جو فوڈ منسٹری ہے نا, وہ اتنی سخت ہے کہ میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. اللہ کرے وقت میں برکت ہو جائے. ہمارے حاجی رئیس صاحب تھے, وہ ہاپوس آم کا کاروبار کرتے تھے. انڈیا سے دبئی, انڈیا سے قطر, انڈیا سے سعودی عرب مال لے جاتے تھے. ایک دفعہ کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کا مال تھا, انہوں نے لے کر گئے جدہ پورٹ پر. وہ مال نکلا تو مال اندر شہر میں جانے سے پہلے اس کی چیکنگ ہوتی ہے, اور وہ ایسی سخت چیکنگ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر. وہاں کی فوڈ منسٹری اتنی زیادہ سخت ہے, اتنی زیادہ اسٹرکٹ ہے کہ یہ واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا. کہتے ہیں کہ ہم نے جدہ ایئرپورٹ پر مال نکالا, ہاپوس آم تھے, 1 نمبر کا مال تھا, اصلی مال, اور انہوں نے اس کو اپنی لائبریری اپنی لیب میں لے کر گئے کہ یہ آموں میں کوئی خرابی تو نہیں ہے. ان کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 2 تلواریں لاتے ہیں, بیچ میں ایسے آم کو رکھتے ہیں اور زور سے وہ تلواروں سے آم کو کاٹتے ہیں. ہاپوس آم کی جو مکھی ہوتی ہے نا, کیڑا ہوتا ہے نا, وہ گٹلی کے اندر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, گٹلی کے اندر ہوتا ہے. تو جیسے ہی گٹلی کٹی, اندر سے مکھی اڑی, تو انہوں نے 1 آم, 2 آم, 3 آم, 2-2.5 کلو آم چیک کیے. ہر آم میں تقریباً مکھی نکلی. انہوں نے کہا یہ سارے آم سمندر میں ڈال دو, ہم کو نہیں چاہیے. اب یہ تو بیچارے 1.5-2 کروڑ کا, ان کے کئی پارٹنر انویسٹمنٹ, سارے کے سارے منہ دیکھتے رہ گئے. ان کے تو ہوش اڑ گئے. انہوں نے دبئی والے شیخ حمدان سے بات کی, کسی طرح بامبے سے کسی سے رابطہ کیا کہ ہماری سفارش لگوا دو, اگر آپ سعودیہ میں یہ مال نہیں جانے دیتے تو ٹھیک ہے, ہم کسی غریب ملک میں, سوڈان وغیرہ میں اس کو لے, لیکن نہیں. انہوں نے کہا اس کو یہیں سمندر میں ڈبو دو, 1 آم بھی یہاں سے باہر نہ جائے. شیخ حمدان سے بات ہوئی, دبئی کے جو شہزادے ہیں ان سے سفارش لگوائے, تو انہوں نے ریاض کا جو امیر ہے اس سے فون پر بات کی یا خط لکھا. اس نے جواب میں دیا اگر یہ قتل کا معاملہ ہوتا نا تو شاید میں سفارش قبول کرتا, لیکن یہ غذا کا معاملہ ہے, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے, سارا مال سمندر میں ڈبو دو. مکے میں اتنا اصلی مال پہنچتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ملک کا قانون ایسا ہے, یہ اصل میں ہزاروں سال پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. انہوں نے دعا کی تھی کہ ورزق اہلہ من الثمرات, اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو اچھا رزق عطا فرما, قیمہ پاؤ وڑا پاؤ نہیں, پاکیزہ غذا. یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا اثر ہے. نیک لوگوں کی دعائیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. مکے کے بازار کے تعلق سے بات چلی ہے تو 1-2 باتیں آپ سے عرض کر دوں. بہت سارے لوگ یہاں سے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں فضول چیزیں خریدتے ہیں, خاص طور سے گاؤں دیہاتوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے جانے کے بعد فضول چیزیں بازاروں میں خریدتے ہیں. مکے میں ہر چیز خریدنے کے لائق نہیں ہوتی. میں ایک دفعہ عمرے میں تھا تو ہماری ہوٹل میں میرے بستر پر جو چادر بچھی ہوئی تھی وہ شولہ پور کی چادر, اور اس پر ٹیگ لگا ہوا میڈ ان انڈیا. تو مکہ جا کر ایسی چیز خریدنا جو آپ کی گلی میں ملتی ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی بھیونڈی جا کر دال تڑکا کھائے. عقل مندی کی بات ہے؟ بولو بولو بھائی بولو, ہاں نہ کچھ تو بولو. عقل مندی کی بات ہے. میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں, آپ اس کا اہتمام کریں کہ مکہ جائیں گے تو یہ ضرور خریدیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. یہ چیزیں وہاں کی نایاب ہیں, یعنی ایسی چیزیں جو مکے میں ہی اصلی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کسی اور جگہ یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ایک چیز ہے روغن بالسان. روغن بالسان ایسا تیل ہے, ایسا روغن ہے کہ انشاءاللہ اس سے مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. 2014 یا 2015 میں ہم نے خریدا تھا, وہ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے, تو 1 تولے سے نیچے کی اس کی پیکنگ نہیں ہوتی.
8,000 روپے اس زمانے میں. اب شاید اس کی اور بھی قیمت بڑھ گئی ہو. اچھا وہاں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ نہیں کہ آپ گئے تو بس وہاں سے. اچھا روغن بالسان اگر اصلی رہا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا, اور اگر روغن بالسان نقلی رہا تو آپ کی کڈنیاں فیل ہو جائے گی. یہ چیز یاد رکھیے. میں اس کی ساری تفصیلات آپ کو گروپ میں بھیجوں گا. یہاں انڈیا میں ابھی یہ اجمل صاحب نے بھی رکھنا شروع کیا تھا, مجھے کسی نے اطلاع دی تھی, لیکن پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. آپ مکہ جائیں تو روغن بالسان ضرور خریدیں. زمزم تو ہوتا ہی ہے, لیکن روغن بالسان جو بدر کے میدان میں اگتا ہے, اسی طریقے سے مدینہ منورہ کی 1-2 پہاڑیاں ہیں وہاں یہ اگتا ہے. جیسے ہندوستان کا سلاجید پوری دنیا میں مشہور ہے, ایسا بدر کا روغن بالسان سب پوری دنیا میں مشہور ہے. بڑے بڑے بادشاہ اس کو منگاتے ہیں. آپ اس کا ایک قطرہ بکری کے 1 گلاس دودھ میں ڈالیے اور اس کو پی جائیے. اگر آپ 4 رات بھی تھکے ہوں گے نا تو آپ ایسے فریش ہو جائیں گے کہ بالکل تازہ دم. روغن بالسان آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے, 3-4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. اللہ نے بہت شفا اس میں رکھی ہے. اس کو لینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب وہ لینا شروع کریں تو کسی دیہات میں چلے جائیں, وہاں آپ کو اصلی بکری کا دودھ بھی ملے گا اور وہاں کی آب و ہوا بھی مناسب رہے گی, تو وہ آپ کے طبیعت کو بہت اثر کرے گا. ایک چیز. دوسری چیز ہے کتابیں. مکہ مکرمہ میں کتابیں بڑی اصلی ملتی ہیں اور نایاب یونیک قسم کی کتابیں ملتی ہیں اور سستی ملتی ہیں. اگر آپ کو شوق ہو تو پرانے زمانے میں ایک کہاوت بھی مشہور تھی کہ تکتب فی بغداد والقاہرہ وتطبع فی لبنان وتباع فی مکہ والمدینہ. یہ کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں لکھی جاتی ہیں بغداد اور قاہرہ میں, چھاپی جاتی ہیں لبنان میں اور بیچی جاتی ہیں مکہ اور مدینہ. ایک کتاب ابھی وہ ہمارے عمران صاحب عمرے کے لیے گئے تھے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, بڑی محنت سے انہوں نے مجھے لا کے دیا ہے. ایک کتاب جو 7-8 سال سے میں خود تلاش کر رہا تھا, ہر حاجی اور ہر عمرے کو جانے والے کو بولتا بھی تھا, ابھی وہ گئے 8-15 دن پہلے تو لا کر دی, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کتاب سستی ہے لیکن انتہائی نایاب کتاب ہے. شاید ہندوستان میں 7-8 لوگوں کے پاس ہوگی وہ کتاب. تو کتابیں بڑی وہاں نایاب ملتی ہے اور سستے داموں پر ملتی ہے. تیسری چیز ہے ملیشیا کا ایک کپڑا ہوتا ہے, لیڈیز کپڑا خاص طور سے. میں نے یہ ان سے سنا ہے, یہ جو گارمنٹ والے ہوتے ہیں, کہ ملیشیا کا کوئی کپڑا ہوتا ہے جو بہت نایاب ہوتا ہے, وہ یہاں سے خریدنا چاہیے. سونے کے تعلق سے بھی سنا ہے, گولڈ کے تعلق سے کہ وہاں اصلی ملتا ہے. بلیک گولڈ, ہمارا یہ جو یلو کلر کا گولڈ ہوتا ہے یہ تو ہے ہی, بلیک گولڈ بھی وہاں بہت اصلی ملتا ہے. تو یہ چیزیں خریدنے لائق ہیں. اب یہاں سے گاؤں دیہات سے, بامبے سے لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں جا کر وہ چیزیں خریدتے ہیں جو یہاں کالے پانی میں مدن پورے میں بن رہی ہوتی ہیں. کسی نے مجھے یہ بھی بتایا, مجھے تجربہ نہیں ہے, کہ وہاں گھڑیاں بھی بہت اصلی ملتی ہیں. تو یہ چیزیں خریدنے کا اہتمام کریں. اگر آپ کی حیثیت ہو, آپ کو بشاشت ہو, تو ان کو خریدیں, ورنہ پھر حرم شریف میں بیٹھے رہیں. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اس میں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی دعا کرنا برا نہیں ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد کو مالی اعتبار سے کمزور مت رکھیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مال کی دعا کرنا ذرا اچھا نہیں ہے, یہ غلط ہے. حضرت سیدنا ابراہیم اپنے شہر والوں کو اور اپنی اولاد کو راحت میں رکھنے کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو مالی اعتبار سے پریشان مت کرنا. ایک اور بڑی پیاری بات مفتی شفیع صاحب نے اس کے ضمن میں لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی اولاد کے لیے مشقت اور مشکلات کھڑی کرنے کے بجائے یہ کوشش کرو کہ میری اولاد آسانیوں میں جینے والی بنے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے نا تو یہ دعا کرتے, اور یقین ہے کہ اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا. دعا کیا کرتے کہ اے اللہ اس شہر کو ایسا بنا دے کہ یہاں لوگ کھیتی کرنے والے ہو جائیں. میں بتا چکا ہوں کہ مکہ مکرمہ پوری پتھریلی زمین ہے, وہاں سارے چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہیں. تو اگر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس شہر کو کھیتی والا بنا دے تو قبول ہو جاتی. لیکن آپ نے دعا کیا فرمائی کہ اے اللہ اس شہر کو اپنی اصلی حالت پر رکھیے, لیکن یہاں رہنے والوں کو رزق باہر سے عطا کیجیے.
مکے میں سوائے کاٹی دار درخت کے کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن مکے والے دنیا کے اصلی اور بہترین غذائیں کھا رہے ہیں، سب سے اچھا پانی وہ پی رہے ہیں زمزم کا، ہے کہ نہیں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ایک بڑی گہری بات جو اگرچہ کہ کسی مفسر نے لکھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں علماء اس کو اس آیت سے جوڑ کر بڑے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں، ذرا غور سے سننا، تھوڑی سی بھی لاپرواہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، غور سے سننا۔ ہمارے یہاں ڈیموکریسی میں جب سے ڈیموکریٹک سسٹم آیا ہے سیاست میں، پولیٹکس میں، تو جو بھی سیاسی امیدوار بنتا ہے الیکشن کے زمانے میں، وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں جی تمہاری نالیاں بنا دوں گا، تمہاری سڑکیں بنا دوں گا، تم کو جاب دلا دوں گا، یہ کہتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ الیکشن لڑتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ شہر ڈیولپ کر دوں گا، اور ایک لفظ ہے وکاس کر دوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو سب سمجھ میں آ گیا ہو۔ تو الیکشن کے زمانے میں یہ لفظ چلتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اور ہم اسی بنیاد پر خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ جی وکاس ہو جائے گا، اور دھڑا دھڑ ایسے امیدوار کو پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وکاس دوسرے درجے کی چیز ہے، شہر اور ملک کے لیے پہلی ضرورت ہے امن و امان۔ بولو بولو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کو ڈیولپ کیا نا، تو پہلی دعا کی رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ بعد میں کہا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کی اکانومی، یہاں کا وکاس بھی اچھا بنا دو۔ پہلے ورزق اہلہ نہیں کہا، پہلے کیا کہا؟ بولو بولو، بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھو نا، جواب دو، میں جو کہہ رہا ہوں پوچھ رہا ہوں، مجھے لگے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ میں اسلام کا نظریہ بتا، لوگ کہتے ہیں جی علماء رہنمائی نہیں کرتے، اب کہہ رہا ہوں تو آپ کو نیند آ رہی ہے۔ پہلی ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ بچے کو ملن سب وے کے ادھر ایک ایسی جاب مل جائے جس کی منتھلی سیلری 50 لاکھ ہے، مل جائے، دیکھو کیسا خوش ہو رہا ہے۔ ملن سب وے کے ادھر ایک آفس ہے، سرکاری جاب ہے، اور وہاں تنخواہ کتنی ہے؟ 50 لاکھ۔ اور ملن سب وے کے ادھر ایک آفس ہے، یہاں تنخواہ صرف 10 ہی لاکھ ہے۔ لیکن ملن سب وے کے ادھر جانے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اگر گیا تو کوئی بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھیڑ اکٹھا ہو کر اس کی جان بھی لے سکتی ہے۔ سمجھ سے جاؤ نا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بچہ اگر عقل مند ہوگا، پیسے کا لالچی نہیں ہوگا، تو وہ ملن سب وے کے ادھر جانے کے بجائے، بولو بولو، ادھر کی ملازمت کو پسند کرے گا، اس لیے کہ پیسہ، اکانومی، وکاس کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی حکمران، غور سے سننا اور اس کو یاد رکھنا، اور اپنے اندر جرأت اور غیرت پیدا کرو میرے عزیزو، کوئی حکمران اگر سڑکیں سونے کے اینٹوں سے بنا دے، ہر گلی میں کیمرے نہیں سیٹلائٹ فٹ کر دے، لیکن اس شہر میں، اس ملک میں امن و امان کی یہ صورتحال ہو کہ کوئی بیٹی گھر سے نکلے تو اس کے گھر والے اس کی عفت اور عصمت کی دعائیں کرتے بیٹھے، وہ حکمران کامیاب، بولو بولو، نہیں ہے۔ اس سے میں اشارہ کر رہا ہوں، ہمارے مسٹر اسکیم صاحب جو دہلی کے ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا جی۔ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے اسکولیں بڑی اچھی بنا دی، ہاسپٹل، کام کے نہیں ہو آپ، ہم نے دیکھ لیا ہے آپ کو۔ آپ ہم کو امن و امان دینے میں ناکام ہو۔ 2018 میں کہ 19 میں آ گیا نا سمجھ میں؟ ہاں، یہ وکاس اور ڈیولپ سیکنڈری، دوسرے درجے کی چیزیں ہیں، پہلے درجے کی چیز کیا ہے؟ امن و امان ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا، جس ملک میں، جس شہر میں امن و امان صحیح ہو جاتا ہے، اس ملک کا وکاس، اس ملک کا ڈیولپمنٹ خود بخود پودے کی طرح بڑھتا ہے۔ ہمارے اس ملک میں جب سے امن و امان ختم ہوا ہے، تب سے ہم برابر دیکھ رہے ہیں، ابھی تازہ رپورٹوں کے مطابق، کہ اس ملک کے 8000 ادیوگ پتی لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور دوسرے پیٹی بسترا
لپیٹ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اس ملک سے وفاداری کا ہم نے وعدہ لیا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم کو کوئی کچھ سبق نہ پڑھائے مہربانی کر کے, اور ہم آپ کو ثبوت دینے کے محتاج بھی نہیں ہیں, لیکن کھل کے بات کر رہے ہیں. تو ملک کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ امن و امان. دوسری ضرورت کیا ہے؟ وکاس. وکاس حکمران نہیں کرتا, وکاس ایک ایسی چیز ہے اور ڈیولپمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود جنم لیتی ہے. اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ چیز ذہن میں رکھنا 2022-23 تک. ویسے اب نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں رہا, سب ستیاناش ہو گیا. بس اللہ ہے بس. اب ہم ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں, جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں. اللہ خیر کرے, بس اللہ خیر کرے. میرا مزاج سیاسی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. میں خالص دینی اور قرآنی مزاج رکھتا ہوں, لیکن جہاں کوئی بات آ جائے وہاں کہنا میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری, ورنہ خیانت ہوگی اور ایک قرآن قیامت کے دن میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا, اللہ کے دربار میں ایسے گریبان پکڑے گا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, اور اس میں رہنے والوں کی اکانومی کو بھی ٹھیک کر دے. اب دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس شہر میں رہنے والوں کو, صرف انہی رہنے والوں کو رزق عطا فرمائیے جو ایمان والے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ابراہیم دنیا کی زندگی میں عیش اور راحت ایمان والے اور غیر ایمان والے سب کو ملے گا. سورج عبد الرحمن اور رحیم اور رام سب کے گھر میں برابر نکلے گا. جو دنیا کی زندگی میں راحت پانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرے گا, اس کو دنیا کی زندگی میں ہر چیز عطا کی جائے گی. ہاں, جہاں تک دنیا کی امامت کا, دنیا کی نبوت کا, آخرت کی کامیابی کا سوال ہے, اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. اللہ فرماتا قال ومن کفر, اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزق ہر اس آدمی کو دوں گا جو کافر ہو یا ایمان ہو. انسانیت کی بنیاد پر رزق سب کو دیا جائے گا, بلکہ بعض دفعہ اللہ کے نافرمان بندوں کو اللہ رزق کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا, دنیا کے تھوڑے وقت میں, تھوڑی مدت میں ان کو میں یہ راحت اور یہ عیش عطا کروں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ, وہ جب دنیا سے چلے جائیں گے اور میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو جہنم کی طرف ہکا کر لاؤں گا. اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور جہنم بڑی بدترین جگہ ہے, واقعتاً بڑی بدترین جگہ ہے. جہنم کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں.
توڑ کے رکھ دیے. ابرہہ اس کی ایک مثال ہے. کعبہ ڈھانے کے لیے چلا تھا, کیا حشر ہوا آپ کے سامنے ساری چیزیں. تو یہاں کوئی بھی ظالم ظلم کے ارادے سے آیا, اس شہر نے اس کی گردن مروڑ کے رکھ دی. ایک بڑی تاریخ اس شہر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ مکہ شہر پر کبھی بھی کسی آدمی نے حکومت نہیں کی. یہ چیز ذہن نشین, امیر بنے, ذمہ دار بنے قبائل کی رضامندی سے. مکے پر کسی ایک آدمی کی حکومت نہیں رہی, نہ مکہ کبھی کسی آدمی کی ملکیت بن سکا. بڑے بڑے مالدار آئے, انہوں نے قیمت لگائی لیکن خرید نہیں سکے, چلے گئے. اس شہر کی یہ خصوصیت ہے. اور اسلام جب آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا نا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی کہ اب مکے کا نظام کیسے چلایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پہلے چلتا تھا, یعنی کسی ایک امیر کو طے کر دو اور وہ مکے کا نظام دیکھے. آج بھی مکے میں امیر مکہ ہے, مکے کا گورنر طے ہوتا ہے, اور مکے کا گورنر باہر سے طے ہو کے نہیں آتا. مکے کے لوگ, پرانے جو قبیلے ہیں, صحابہ کے جو خاندان ہیں, وہ خود مکہ شہر کے سلسلے میں طے کرتے ہیں کہ اس شہر کا امیر کس کو بنایا جائے. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو امیر بنا دیا جائے. چنانچہ اسلام آنے کے بعد مکہ شہر کی پہلی عمارت اور پہلی ذمہ داری حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی. حضرت عمر کے دور میں پھر امیر تبدیل ہوتے رہے, لیکن پہلے امیر اسلام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہے. یہ مکے کی چند خصوصیات تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں مکے کی عظمت پیدا فرمائے. چلیے اب میں خلاصہ تفسیر یہ ساری آیتوں کا عرض کرتا ہوں, ورنہ بہت ساری آیتیں اکٹھی جمع ہو جائے گی اور معاملہ نمٹانا پھر مشکل ہو جائے گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند باتوں کے ذریعے. دیکھیے یہاں سے لے کر دوسرے پارے میں ایک آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, جہاں دوسرا پارا پاؤ ہو جاتا ہے, وہاں تک حضرت سیدنا ابراہیم اور ملت ابراہیمی کا بیان ہے اس آیت سے لے کر. اور بیچ بیچ میں کچھ الگ الگ موضوع آئیں گے, میں اس پر بات بھی کروں گا, لیکن اصل ان موضوعات کا, ان ٹاپکس کا لانے کا مقصد یہی ہوگا کہ ملت ابراہیمی کی خصوصیات کو, اس کی شان کو بیان کیا جائے. یہاں سے موضوع شروع ہو رہا ہے.